السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جہاد کی فضیلت اور جہاد میں خرچ کرنے کی فضیلت، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مریض اگر اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، آپ مہربانی کریں اس کا آپریشن کر دیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سر میں درد ہو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے،
سر میں درد ہو اس کے لیے کیا کھاتے ہیں، کان میں درد ہو وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، میں اپنی ہڈی آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، آپ مجھے سر کے درد کی کہانی سنا رہے ہیں۔ جب سر میں درد ہوگا تو پھر میں اس وقت سر کے لیے آ جاؤں گا، ابھی تو میں ٹانگ کی ہڈی کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ ہوگا تو روزے کی بات ہوگی۔ اس وقت اگر میں حج کی کہانی شروع کر دوں گا، یہ شادی بیاہ کی کہانی شروع کر دوں گا تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمیں کوئی روزے کے بارے میں بتائیں، کوئی روزے کی بات کریں، کوئی روزے کی فضیلت بتائیں۔ آپ حج کی اور شادی کی باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح جب حج کا مہینہ ہوگا تو حج کی بات ہوگی، جب نماز کا بات ہوگی تو پھر نماز کی بات ہوگی۔ امت جب اس صدمے اور سانحے سے کرا رہی ہے جو امت کو فلسطین میں درپیش ہے، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج درپیش ہوتا تو حج کی بات کرتے، جب زکوٰۃ کا موقع آتا تو زکوٰۃ کی بات کرتے، جب نماز کا موقع آتا تو نماز کی بات کرتے، جب روزے کا موقع آتا تو روزے کی بات کرتے، جب جہاد کا موقع آتا تو پھر جہاد کی بات کرتے اور جہاد میں خرچ کرنے کی بات کرتے۔ ایسے میں جب امت پر یہ قیامت برپا ہے، اگر سچ پوچھیں اندر میں اگر ایمان اور دل ہو تو اس پر اس وقت جو غزہ میں فلسطین میں قیامت ڈھائی جا رہی ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی چیخ اٹھے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کب تک کتنا ہوگا، اس کا کوئی انتہا، اس کی کوئی لمٹ۔ لیکن دنیا کفر، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے اور انسانی حقوق کے علمبردار کہلانے والے ایسے لگ رہا ہے جیسے اندھے اور بہرے ہو گئے، انہیں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، جبکہ وہاں کی بچوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اناج اور پانی کے عنوان پر اناج کے لیے لائن میں لگے ہوئے بچوں کو، عورتوں کو بمبوں کا نشانہ بنانا اور گولیوں سے چھلنی کر دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کا دستور ہے؟ جو جنگی قوانین ہیں یہ تو اس کے بھی خلاف ہیں۔ جنگی قوانین جنہیں دنیا تسلیم کرتی ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نہتے لوگ، بچے، ہاسپیٹل، عورتیں، آبادی، شہر، ان کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کون ہے کہ جو اس مست ہاتھی اور باولے کے سامنے بند باندھ سکے؟
پہلے ان کی یہ باتیں چلتی تھی کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اب دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا کہ یہ صرف دوغلا پن ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے۔ کافر کے لیے اس سرزمین پہ سارے حقوق ہیں، مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے کے لیے اس سرزمین پر کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی کے اسلحہ بنا نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے کسی سے خرید و فروخت کر نہیں سکتے، آپ پر قدغن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ایران کے ساتھ ہمارا گیس کا معاہدہ ہوا تھا، سال ہا سال گزر گئے، کیوں نہیں ہوا؟ سب جانتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کسی کفر یا طاقت کے سامنے، ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے قوم کے مفاد کے لیے کوئی تجارتی معاہدہ کسی ملک سے کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ یہ ظلم کب تک رہے گا؟ کب تک اس ظلم کی چکی میں ہم لوگ پستے رہیں گے؟ میرے عزیزو، پنجرے کو توڑنے کی جب تک کوشش نہیں کریں گے یہ پنجرا ٹوٹے گا نہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کوئی ہوائی مخلوق آ جائے، آسمان سے فرشتے آ جائیں اور کوئی نظام حرکت میں آ جائے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کے باندھ کر بیٹھے رہیں اور ہمارے ارد گرد جو کفریہ طاقتوں نے ہمارا جال بن دیے ہیں ظلم و ستم کا، وہ جال ٹوٹ جائے گا اور ہم نکل جائیں گے اور ہم تخت کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور سارے اختیارات ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے، تو یہ بھول ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول نہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کا خون قیمتی نہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے آنسو اللہ کے ہاں مؤثر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں ہتھیار نہ اٹھانے پڑتے، احد میں دندان مبارک شہید نہ کروانے پڑتے، احد میں اپنے چچا کو شہید نہ کروانا پڑتا، آپ کو خندق میں نہ نکلنا پڑتا، 4 نمازیں قضا نہ کروانی پڑتی، آپ کو خیبر کا سفر نہ کرنا پڑتا، آپ کو بنی مستلق کا سفر نہ کرنا پڑتا، آپ کو تبوک کا سفر نہ کرنا پڑتا، آپ گھر میں بیٹھے رہتے آرام سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ رکھتے کہ اے اللہ آپ کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا نبی جی، ایسا نہیں ہوگا۔ اے اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو تمہارے بس میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، وہ دم تک تم کر گزرو، پھر دیکھو آسمانوں سے کیسے ہماری مدد آتی ہے۔ پہلے تم کرو، اللہ کے راستے میں ہتھیار اٹھاؤ، اپنی جانیں پیش کرو، پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ پھر اعلان ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پھر 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد ہوگی، پھر 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد ہوگی، پھر مٹی تو آپ پھینکیں گے، ہر ایک کافر کے آنکھوں میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہوگا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم۔ بظاہر تیر آپ چلا رہے ہوں گے لیکن مار اللہ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ کب ہے؟ آپ کو میدان میں اترنا ہو۔ اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھو میری بات سمجھو،
رمضان آ گیا، ایک آدمی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا، لیکن دیانتداری سے بتاؤ اس کے دل میں تڑپ ہے یا نہیں، کشک ہے، میں روزہ کیوں نہیں رکھ پا، کاش کہ میں روزہ رکھتا، اے اللہ مجھے طاقت دے میں روزہ رکھوں، میرے بس میں ہوتا روزہ رکھنا۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس جہاد میں حج پر جانے کے لیے پیسے نہیں، ساری زندگی دعائیں کرتا ہے نہیں کرتا، حج پر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حج اس پر فرض نہیں ہے، لیکن ساری زندگی آرزویں کر رہا ہے، تمنے کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اے اللہ حج کی دولت عطا کر دے، اے اللہ حج کی دولت عطا کر دے، اے اللہ حج کی دولت عطا کر دے۔ کیوں کر رہا ہے؟ حج تو اس پر فرض ہی نہیں، جب فرض نہیں کیوں مانگ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایک چیز فرض نہیں ہے تو پھر کیوں مانگ رہے؟ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، دین کے ساتھ تعلق کا تقاضا ہے، دین کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ حج فرض نہیں ہے لیکن تڑپ ہے، روزہ ہے لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے طاقت نہیں ہے، تڑپ ہے، بے چین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ایمان والو، فرمایا من مات، جو مر گیا، لم یغزو، اس نے جہاد نہیں کیا، اور جہاد کا ولم یحدث بھی نفسا، جہاد کا اس کے دل میں کبھی شوق بھی نہیں آیا، خیال بھی نہیں آیا، ولم یجہز غازیا، جہاد پر جانے والے کو کبھی اس نے ہتھیار بھی نہیں دیے، اس کو ساز و سامان میں نہیں دیا، آپ نے فرمایا پھر خیر منائے، وہ نفاق کی موت مر رہا ہے، وہ نفاق کی موت مر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں حج کی تڑپ ہے، روزے کی تڑپ ہے، نماز بیمار ہو گیا، گھر میں پڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں کہ میں جماعت سے محروم ہو گیا، میں تو اگلی صف میں بیٹھتا تھا۔ جہاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد قتال جس کے بارے میں قرآن نے سینکڑوں آیتیں اتار دی، سینکڑوں آیتیں اتار دی، اللہ کے نبی بنفس نفیس جہاد میں تشریف لے گئے، ایک مرتبہ نہیں 26 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھاپے میں تشریف لے گئے، 60 سال کی عمر میں تشریف لے گئے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد نہیں کیا، موت آ گئی، جہاد نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن دل میں یہ کبھی آیا اے اللہ ہمت دے، طاقت دے، میں بھی جہاد کروں؟ یہ شوق آیا؟ یہ کبھی کہا اللہ سے؟ شوق پیدا ہوا دل میں انگڑائی آئی؟ اور اگر شوق بھی پیدا نہیں ہوا اور جہاد بھی نہیں کیا، اور جہاد پر جانے والے کے لیے کوئی سامان کا بھی انتظام نہیں کیا، تو فرمایا کہ پھر تیرا دل زندہ نہیں مردہ ہے، تو نفاق پر تیری موت ہے، نفاق پر تیری موت ہے۔ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ہیں، سفر میں ہیں، ایک بہت اچھا چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا، پہاڑیاں ہیں، سبزیں ہیں، پانی کا چشمہ ہے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، بہت اچھا ویو۔ اس کے دل میں یہ حسرت ہوئی، یہ کہنے لگے ایک صحابی، اے کاش میں سب سے الگ تھلگ ہو جاؤں اور الگ تھلگ ہو کر کے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈال دوں، مزے کی زندگی گزاروں، نماز روزہ کروں گا، سارے کام کروں گا، کتنا اچھا مقام ہے، کتنی اچھی جگہ ہے۔ یہ بات دل میں آئی، اس نے ذکر کی صحابہ اکرام کے ساتھ۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے ذکر کیا، یا رسول اللہ
یہ فلاں صحابی جو ہے اس نے یہ کہا. آپ نے فرمایا ارے فلاں ادھر آؤ ادھر آؤ. کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ یہ کہا تھا. فرمایا سنو سنو، اگر کوئی آدمی جہاد میں نہ جائے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، 70 سال تک 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور ایک آدمی جہاد میں نکلے، ایک صبح نکل جائے یا ایک شام نکل جائے، یا صبح بھی نہیں شام بھی نہیں، جتنی دیر جانور کے دودھ نکالنے پہ لگتی ہے اتنی دیر نکل جائے، تو فرمایا اللہ کی قسم 70 سال کی عبادت سے یہ زیادہ اجر و ثواب ہے. صرف یہی نہیں فرمایا، فرمایا کہ نانا ایسا نہ کرنا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ پھر جہاد میں لگے رہو، قتال میں لگے رہو، جہاد میں لگے رہو، قتال میں لگے رہو. مزے کی زندگی، اے سی کی زندگی، اچھے کاٹن والے کپڑے، بہترین گاڑی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا صحابہ کو یہ پسند نہ تھا؟ کیا انہیں یہ چیزیں اچھی نہ لگتی تھی؟ اگر وہ ان ٹھاٹھ بات کو لے کر کے بیٹھ جاتے، اپنا خون نہ بہاتے، اللہ کے راستوں میں نہ نکلتے، تو آج میرے عزیزوں یہ دین ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا. آج میں اور آپ نمازی نہ ہوتے، آج میں اور آپ حاجی نہ ہوتے، آج میں اور آپ کسی اور بڑے کام کو کرنے والے نہ ہوتے. یہ دین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی. میرے عزیزوں، غزہ کے مسلمان جس ظلم و ستم میں پچھلے 21 ماہ سے پس رہے ہیں، کوئی انسان ناواقف نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے ہم نے کیا کیا. اس وقت ان کے اوپر قحط کی صورت بھی ہے، اناج نہیں ہے، قحط میں ہے، اور قحط میں مسلمان کی مدد کرنا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ مدینے میں کہاں پڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹ اناج سے لدا ہوا آ گیا، مفت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، مفت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا. وہاں آج قحط ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، بچے عورتیں دیکھیں دودھ نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، علاج نہیں ہے. دیانتداری سے بتاؤ کس سے پوچھو گی؟ وہ حدیث جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دروازے پر میں بھوکا تھا، آیا، آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، آیا، آپ نے مجھے پانی نہ دیا، وہ کب کے لیے ہے؟ کیا ان منگتوں کے لیے ہے جو دروازوں پر بیٹھ کے مانگ رہے ہیں؟ وہ کب کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ آج جو ظلم وہاں ہو رہا ہے اس پر یاد رکھیں، اگر میں اور آپ آنکھ بند کر لیں گے تو یاد رکھو، پھر طے کر لو کہ ہم مردہ ہیں، مردہ ہیں، زندگی نہیں ہے. اگر زندگی ہوگی تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کے لیے نہیں، انسان کے لیے نہیں، کہہ رہے لو مات القلب علی ساحل الفراس لکان عمر یجیبو، اگر ساحل فراس پر کتا بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے تو عمر ڈر محسوس کرتا ہے کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا. وہ کتے کی بات کر رہے ہیں. آج انسان بچے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے جانیں دے رہے ہیں اور ہم بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کافروں کی مصنوعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی لذت کو
ذائقے کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں پوچھا نہیں جائے گا؟ اگر کوفہ والوں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے ان کا ساتھ نہ دینے پر اور ظلم و ستم کی دھمکیوں کے سامنے ہوئے نہیں تھے ظلم و ستم، عبید اللہ بن زیاد نے کسی کی گردن نہیں اڑائی تھی، ابھی تو دھمکیاں تھیں۔ محض دھمکیوں کے سامنے اگر کوفہ کے لوگ حسین کے ساتھ وعدے کر کے لیٹ گئے، ساتھ نہ دیا، پینے کے لیے پانی نہ دیا، تو کیا کوئی بہانہ سازی چلے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں میرے ابھی نہیں چلے گی۔ اس وقت کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی اور حکمرانوں کی، وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اناج کے لیے ترس رہے ہیں، علاج کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کے لیے مؤثر آواز جیسی اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھ رہی۔ اسی کے لیے وہاں کے بہت بڑے عالم دین جیسا کہ ہمارے پاکستان میں حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، وہاں کے بڑے ڈاکٹر اور جو 40 سال تک وہاں قضاء کے عہدے پر فائز رہے ہیں اور ان کا فتویٰ چلتا رہا ہے، مختلف یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، وہ کراچی کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں اور کئی ساری جگہوں پر ان کے اوقات ہیں، وہاں اپنی مسجد میں بھی کل انشاءاللہ مغرب کی نماز وہ انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، مظلوموں کے نمائندہ ہیں اور ظلم و ستم کا شکار ہیں، عالم دین ہیں، ان کے تو ہمارے اوپر بہت سارے حق ہیں۔ ہم ان کا اکرام کریں۔ ان کا اکرام کیسے کریں؟ ان کی بات سننا بھی ان کا اکرام ہے، ان کی بات سننا بھی ان کا اکرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اگر کوئی انسان اس کو مصیبت پہنچی، اس کا کوئی بچہ مر گیا، فرمایا کہ اس بچے کے مرنے پر جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، صدمہ پہنچ رہا ہے، اس پر جو اس کے گناہ معاف ہوں گے، جس نے اس کے سامنے تسلی کے کلمات کہہ دیے، تسلی دے دی، فرمایا اس کو بھی اللہ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے وہاں کتنے ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ غمزدہ لوگ ہیں، افسردہ لوگ ہیں۔ ان کو تسلی، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا، انہیں اظہار یکجہتی کرنا ان کے ساتھ، انہیں یہ تسلی دلانا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور مالی اعتبار سے مدد کرنا۔ مال کے ہے، سنو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص جہاد پہ نہیں جا رہا لیکن مال دے رہا ہے، خود نہیں جا رہا، آپ نے فرمایا 700 گنا اجر و ثواب۔ اور فرمایا ایک آدمی مال بھی دے رہا ہے اور جہاد پر بھی گیا ہے، مال بھی دے رہا ہے، جہاد پر بھی گیا ہے، فرمایا 7 لاکھ گنا ثواب ہے، 7 لاکھ گنا ثواب ہے۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ 70,000 دینار سالانہ، دینار سونے کا، 70,000 دینار سالانہ اللہ کے راستے میں جہاد پر خرچ کر۔ ایک گھر خریدا، جب گھر خرید لیا نیلامی میں، پتا چلا کہ اس گھر میں یتیم بچے رہتے ہیں، خالی نہیں کرایا، کہا یہ گھر تمہارے نام ہو گیا۔ گھر ہی تمہارے نام نہیں ہوا بلکہ آئندہ سے روزانہ کا تمہارا خرچہ بھی میرے نام ہو گیا۔ کیا لوگ ہیں! عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں،
एक साल पूरा माल अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर खर्च करते हैं और एक साल माल अल्लाह ताला के रास्ते में हज पर खर्च करते हैं। एक साल जिहाद पे जाते हैं, एक साल हज पर जाते हैं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि मेरे अजीजों, ये हमारे मेहमान हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं, महबूब हैं, आलिम दीन हैं। आलिम का हम पर हक है, मेहमान का हम पर हक है, मजलूम का हम पर हक है, मुजाहिद का हम पर हक है, गाजी का हम पर हक है, मजलूमों के नुमाइंदे का हम पर हक है। हम ये वादा करें इंशाअल्लाह, कल इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज यहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को भी मुतवज्जे करेंगे और माल से ज़कात की सूरत में, सदक़ात की सूरत में, अतियात की सूरत में दिल खोल कर उनका ताउन भी करेंगे। तो इसके लिए सब तैयार हैं? जो कहते हैं इंशाअल्लाह हम कल मगरिब भी पढ़ेंगे, उनके साथ उनका बात भी सुनेंगे, उनके साथ ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह, वो हाथ खड़ा कर दें। अल्लाह आपके माल जान में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अगली बात ये तो था कि आप खुद एक काम ये है, अपने दोस्तों की लिस्ट बनाएं, अपने दोस्तों की लिस्ट बनाएं, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाएं, ताल्लुक वालों की लिस्ट बनाएं, उनको मैसेज करें कि ये इतनी बड़ी मोहतमद शख्सियत आ रहे हैं। पहले तो हम देते थे, नहीं देते थे, पता नहीं उन तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, किस जरिए से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, कब पहुंचता है। अब तो वो खुद बराह रास्त जिम्मेदार आ गए, वहां का सफीर आ गया, वहां का नुमाइंदा आ गया। हम उनके हाथ में देंगे, खुद उनके हाथ में देंगे, इससे ज्यादा गनीमत क्या है। लिहाजा अपने अजीजों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से इल्तिजा करें कि आप तशरीफ लाएं और खुद अपने हाथों से उनके हाथ में दें। इंशाअल्लाह इसका बहुत ही अजर व सवाब होगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन